ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے دو جز ہیں. پہلا جز اس کا ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا حصہ جو اس کا ہے محمد رسول اللہ. تو ظاہر ہے کہ پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو بتایا گیا ہے، اور دوسرے جز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو جو بھیجا ہے، آخری نبی آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے پیغمبر آئے ہیں، اور اس کی آخری جو کڑی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام انبیاء کے اوپر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان میں کچھ فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن اس میں ایک اضافی جملہ کیا ہے؟ جتنے بھی نبیوں کو ہم نے مانا ہے ان کے اوپر ایمان لایا ہے، بحیثیت رسول کے لایا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے متعلق یہ بات کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں لیکن آخری رسول نہیں. موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں لیکن آخری رسول نہیں. عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں لیکن آخری رسول نہیں. وہ رسول ہیں صرف، اور یہ آخری رسول ہے. آخری رسول کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اب آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا، دین کی تکمیل ہو گئی. اب اسی لیے اب رسولوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن میں اس بات کی شہادت ہے، اعلان ہے، آخری رسول ہے. اللہ نے سورہ مائدہ میں اس کا اعلان کیا، اور یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی عرفات کے میدان میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں دین کو مکمل کر دیا ہوں، دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اور میری جو نعمت ہے اس کو پورا کیا ہے. اتممت علیکم نعمتی، وہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ قرآن، دین، اس کی تکمیل ہو چکی ہے. اتممت، اتمام ہو چکا ہے اس کا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے تمہارے لیے. تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی گواہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. اسی لیے آخری رسول ہے، آپ کے بعد رسولوں کی ضرورت نہیں رہی. قرآن مجید میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے. سورہ احزاب کے اندر بھی ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں. اور احادیث میں کثرت سے یہ بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور آپ نے ایک تمثیل دے کے فرمائی کہ ایک خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے، لیکن اس خوبصورت عمارت میں ایک اینٹ کی خالی جگہ ہے، اور صبح آ رہے ہیں پوری عمارت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کیا ہے، آخر یہ کھلی، یہ ایک اینٹ کی کمی کس بات کی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اینٹ آخری رسول ہیں، یہ جب آئیں گے تو مکمل ہو جائے گی. ختم، دین مکمل ہو چکا، اور اللہ کی کتاب محفوظ کر دی گئی ہے نا. اب تکمیل دین کے معنی کیا ہیں؟ تکمیل دین کے معنی یہ ہیں کہ اب اس دین کو جیسا کہ رسول اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے صحابہ کرام کے سامنے، وہ دین بالکل اسی طرح محفوظ ہے. وہ
اب اس دین میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی کسی چیز کی. یہ ہے اصل بات. دین اللہ کی طرف سے آیا اور نبی کو بھیجا گیا, عبادات کے طور و طریقے بتا دیے گئے ہیں, اور وہ اعمال کون سے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, جس سے ناراض ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو تفصیلات بتا دی گئی ہیں. اس اعتبار سے اب دین مکمل ہو چکا ہے. اس دین میں اب کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی. اب کسی کو یہ مرضی نہیں ہے, کسی بھی بڑے سے بڑے امتی کو بھی, اب یہ اختیار باقی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ دین کے نام سے کوئی کام کرے, ثواب کے عنوان سے, عبادت کے عنوان سے کوئی اپنے طور پہ کوئی طریقہ ایجاد کرے, کوئی عبادت کے طور و طریقوں میں اپنے طور پہ کوئی ایجاد کرے جبکہ اس کا دخل کتاب اور سنت میں نہیں ہے. تو اب وہ عبادت کا عمل اگر اپنے طور پہ ایجاد کیا ہے تو گویا کہ یوں سمجھے انڈائریکٹلی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے, انہیں توہین رسالت کر رہا ہے غیر شعوری طور پہ, کیونکہ اللہ نے نبی کو اسی لیے بھیجا ہے کہ دین کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے, عبادت کس طرح کرنی ہے, یہ اعمال کو بتانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا اس دین تکمیل سے آپ کے اوپر. اس بات کو ایک معمولی سی ایک تمثیل کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں, وہ یہ ہے عبادات, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ, یہ سارے عبادات ہیں یہ. اور اللہ خود قرآن میں یہ بات فرمائے کہ ہم نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب عبادت کرنا ہے, یہ نماز ہیں, یہ روزے, یہ حج, یہ زکوٰۃ, فلاں سارے اور بھی ماں باپ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ عبادات ہیں. یہ جس ہم ایک مثال لے لیتے ہیں نماز کے لیے, کیونکہ نماز ایک 5 وقتہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر, ایمان والوں کے اوپر. اب یہ نماز کیسے ادا کی جائے گی؟ اب یہیں سے بات, نبی کے محتاج ہے باپ. اللہ کا حکم تو قرآن میں ہے موجود, نماز پڑھو. اب ظاہر ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ مغرب کے 3 رکعت ہیں, اگر کوئی 4 رکعت ادا کرنا چاہتا ہے, 4 پڑھ رہا ہے, آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ مغرب کے 4 رکعت پڑھنے والا کون ہے آخر, اسے آپ کیا کہیں گے؟ آپ یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ امام صاحب 3 کی جگہ 4 پڑھ لیے, سلام پھیر دیے, پیچھے نمازی خاموش نہیں پڑھتے, مول صاحب آپ 4 پڑھیں آپ, لہذا نماز دہرانا پڑے گا آپ کو. کیوں دہرا؟ اگر امام صاحب یہ بحث کرے ٹھیک ہے 4 پڑھے تو کیا ہوا بھائی, کہ گناہ تو نہیں کرانا, میں 1 رکعت زیادہ عبادت کروں, سورہ فاتحہ پڑھوں, رکوع کروں, قیام کراؤں, 2 سجدے کروں, غلط تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کوئی نافرمانی تو نہیں کرا, کوئی گناہ تو نہیں کرا, 1 رکعت اضافہ ہی ہوئی نا, عبادت اضافہ ہی ہوئی, تو کیا کہیں گے آپ اسے؟ کیا چھوڑ دیں گے اسے آپ؟ نہیں, نماز دہرانا پڑے گا. کیوں دہرانا پڑے گا؟ وہ عبادت کیا ہے, لیکن چونکہ وہ اسی لیے دہرانا پڑے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے عبادت کیا ہے.